السلام علیکم دوستوں ہمارا آج کا موضوع ہے غیر ضروری خیالات سے نجات پائیں۔ سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کوئٹہ بڑی اچھی یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ، اس کی مینجمنٹ بھی اچھی ہے، اس کی جناب فیکلٹی بھی اچھی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بھی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں میرا سیشن تھا، تو وہاں کی جو فیمیل ایسا ہے وہ لڑکیوں کی تو فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں بیچاری، بڑی پیسیو قسم کی ہیں لیکن پڑھنے میں بہت ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر جب بھی ہم پڑھنے بیٹھیں چاہے اور کوئی کام کریں ارریلیونٹ خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں نے انہیں ویسے تو کہا کہ یہ بالکل انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر سوال کا جواب بھی دیا، لیکن کیونکہ وہ بالکل فوکس چیز نہیں تھی، ایک سپلیمنٹری کوشچن تھا، تو میں نے کہا چلیں اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں اور کچھ ہمارے آپ جیسے دوست جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ غیر ضروری جو خیالات ہیں نا وہ ان نیچرل نہیں ہیں، نیچرل ہیں، تو پھر ہم ویڈیو کر کیوں رہے ہیں؟ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ یار اس کو کنٹرول کریں، ختم نہیں کر سکتے غیر ضروری، کیونکہ سافٹ ویئر ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ انسان کے جو خیالات ہیں نا وہ بندر کی طرح ہیں۔ تو بندر کیا کرتا ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پنجرے بند کرنا پڑے گا نا، کہ بھائی اب تم نے اس پنجرے میں رہنا ہے، یہ باندھنا پڑے گا زنجیر کے ساتھ جیسے سرکس والے باندھتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، ہمارا فن یہ ہے کہ ہمیں سیکھ لیں کہ کرنا کیسے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دماغ کی سائنس کیا ہے، ویسے تو بہت سارے وہ ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہمارے پاس ہے ماضی، جہاں ہمارے پاس ماضی ہے وہاں کی میموری ہمارے دماغ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو خزانہ یہ ہو گیا جہاں ہمارا ماضی ہے، دوسرا خزانہ یہ ہو گیا کہ جو ہمارا مستقبل ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے جو ہمارے پاس غیر ضروری خیالات آتے ہیں وہ آتے ہیں وسوسوں کے، یار انٹر نہیں کیا تو پتہ نہیں ہمارا داخلہ میڈیکل میں ہوگا، انجینئرنگ میں ہوگا نہیں ہوگا، اگر ٹرین نکل گئی تو پھر ہم کیسے جائیں گے مورو تک و دادو تک، اور اگر جناب وہ جہاز نکل گیا تو عمرہ کرنے کیسے جائیں گے، اور اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں گی، اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو گھر کیسے چلے گا، اور بیوی مر گئی تو میرے لیے کھانا کون پکائے۔ ہر وقت ہم وسوسوں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ مستقبل کے وسوسے ہیں جو ازمپشنز کی بنیاد پہ اور پرسیپشنز کی بنیاد پہ آتے رہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، اس کا تعلق ہے حال سے، یعنی جو حال اس وقت ہے، جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ حال ہے اور یہ بٹن ہے۔ تو ایک تو خیال یہ کیجیے گا کہ آپ اس حال کو جتنا مثبت مصروف رکھیں گے اتنا یہ کم اس بندر کے حوالے ہوگا، جو بندر جو ہے وہ آپ کو خیالات کو چھلانگیں لگاتا ہے اور کبھی آپ کو جو ہے وہ کہیں لے جاتا ہے، کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے، کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے۔ تو بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جتنی ہمارے میں اس کی صلاحیت ہوگی اتنا ہی ہمارا اپنے خیالات پہ کنٹرول ہوگا، مگر 100% نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں ہماری کنسنٹریشن کمزور ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عمومی طور پہ لوگوں کو واش روم میں سب سے زیادہ خیالات آتے ہیں، کیونکہ واش روم کو کرنے کے لیے بہت بڑا کام نہیں ہوتا، دماغ خالی ہوتا ہے، تو ساری باتیں آپ کو جناب وہاں آدھی باتیں ہم وہاں سوچتے ہیں، پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ امی نے یہ منگایا تھا اور باس نے یہ کہا تھا اور سب آرڈینیٹ کو میں نے اس کا حکم دیا تھا۔ دوسری جو ہمارے ایک بہت بڑا سورس ہے وہ ہے نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، ہم نے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خیالات آ رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں ریلیونٹ خیالات ہیں؟ دونوں نہیں، ارریلیونٹ جو نا خیالات ہیں۔ باتھ روم میں تو آپ کو اپنے باتھ روم سے متعلق اگر سوالات آ رہے ہیں یا اس باتھ روم کی دیواروں سے متعلق کہ ٹائلس خراب ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن باقی پرانی باتیں، آرڈرز، فالو اپ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلیونسی نہیں رکھتے ہیں۔ ایسی نماز میں اگر آپ کو آ رہا ہے کہ جناب اللہ سامنے کھڑا ہے، اس کا ہم آخر میں اسی پہ کلوز کریں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں۔ اب کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہیں گے ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں کنٹرول، جی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے جب کراٹے میں نے سیکھا نا تو ہمارے جو انسٹرکٹر تھے تائی صاحب، انہوں نے اشرف تائی صاحب، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہمیں زور دیا وہ اسی بات پہ دیا تھا کہ آپ نے اپنے کام پہ کانسنٹریشن رکھنی ہے۔ ہم سے ایکسرسائز کراتے تھے کہ کیپ یور آئیز کلوز اینڈ کانسنٹریٹ، اور وہ ہمیں بتا دیتے کہ آپ پہلے یہ کریں پھر یہ کریں، وہ کانسنٹریٹ کراتے تھے۔ یہی تو وہ کانسنٹریشن ہے کہ جب کراٹے میں عبور حاصل ہو جاتا ہے تو لوگ ایک ایک دو دو تین تین جو ہے نا وہ برف کی سلیں رکھ کے اور کیا کرتے ہیں، کراٹے مارتے ہیں تو تینوں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ توڑ سکتے ہیں؟ آپ تو لکڑی بھی نہیں توڑ سکتے آدھے لوگ اس میں سے۔ وجہ کیا ہے؟ کانسنٹریشن کروا کے
وہ پھر ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جسم کی طاقت اس کراٹے کے ہاتھ میں لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جب کراٹے مارتا ہے تو سارے جسم کی طاقت اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اسی طرح یوگا کرتے ہیں، اسی طرح فوج میں ہوتا ہے، اسی طرح سوئمنگ جو لوگ کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے، سارے کے سارے لوگ اپنی وہ توانائی جو ہماری ادھر ادھر خرچ ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری اس پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ تو جتنا آپ کا کنسنٹریشن بڑھے گا ایک جملے میں، اتنا آپ کے خیالات جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو جائیں گے اور دائیں بائیں نہیں بھٹکیں گے۔ اب آتا ہے کہ ہم اپنے ان کیپیبلٹی کو کیپیبلٹی میں کیسے شفٹ کریں، یعنی غیر ضروری خیالات سے کیسے بچیں۔ جو غیر ضروری خیالات میں کبھی کبھی کام کے خیالات بھی آ جاتے ہیں، وہ بھیڑ میں جو نا گم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وقت پہ وہ چیز آتی نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے ذہن کو صحیح کام کرنے کی تربیت دیں۔ ہم بچپن میں تھے تو ہمارے دوست کہیں بیٹھا کرتے تھے ایک ٹھیے کے اوپر، تو موٹر سائیکل تو بہت ساری تھی، مگر جب بھی ایک موٹر سائیکل آتی تھی ٹپیکل قسم، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں ٹپیکل تھی، اس موٹر سائیکل کو میں دور سے پہچان لیتا تھا کہ یہ فلاں صاحب کی موٹر سائیکل آ رہی ہے۔ وہ کم سے کم وہ 300 میٹر دور سے، میں 200 میٹر دور سے پہچان لیتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے حیران ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار تم کیسے پہچان لیتے ہو یہ فلاں کی موٹر سائیکل؟ اس کی آواز بھی نہیں آئی، وہ صرف مڑی ہے اس گلی کے اندر، روڈ کے اوپر۔ میں نے انہیں کبھی زندگی میں بتایا نہیں، آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی جو ہیڈ لائٹ تھی نا، بجائے زمین میں پڑنے کے وہ اوپر پڑتی تھی، اور جو جب مڑتے تھے تو درخت آتا تھا نا، وہ درخت کے اوپر جو نا روشنی جاتی تھی، میں سمجھ جاتا تھا یہ مسٹر ایکس ہیں۔ باقی تو ہیڈ لائٹ جو ہے موٹر سائیکل اصولی طور پہ وہ آگے جا کے زمین پہ پڑنی چاہیے، تو زمین دیکھنے کے لیے، آسمان دیکھنے تھوڑی ہم نے فرشتے کو تھوڑی تلاش کرنا اس کے اندر۔ تو ان کا اسی طریقے سے ہمارے ذہن ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو، وہ اپنے ذہن کو صحیح کاموں پہ ٹارچ مارتے نہیں، ہیڈ لائٹ ڈالتے نہیں ہیں۔ ہمیں مزہ ہی آتا ہے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے کام کرنے پہ۔ آپ کتنی دفعہ کاموں سے جاتے ہیں، وہاں آپ کے دوست آپ کے ساتھ کریپنگ شروع کر دیتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، آپ اصل کام بھول جاتے ہیں، آپ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے ذہن کو تربیت نہیں دی اس بات کی۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ خریدنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی جو نا وہ فرض کریں چپل جا رہے ہیں بازار کے اندر، تو اصولی طور پہ تو آپ کو چپل پہلے خریدنی چاہیے نا، کام کے تو اس لیے آئے تھے، لیکن آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں اور دوسری ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، آخر میں چلتے وقت یاد آتا ہے کہ چپل بھی تو لینی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو صحیح تربیت نہیں دی ہوئی ہے۔ دوسرا ہے کہ جو کام کر رہے ہوں یا جو لمحہ گزار رہے ہوں اس کے اوپر مکمل فوکس کریں، 100%۔ یعنی اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں میرے 99% جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو ہے کیمرے کے اوپر۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس یہ جو شیشہ ہے اس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس کو جو ہے ضرور دیکھیں۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں، جو لمحہ گزار رہے ہیں، ابھی اگر کچھ بھی ہو جائے گا میں پوری کوشش کروں گا 99.9% وہاں اپنی توجہ نہیں کروں گا۔ توجہ کس پر رکھوں گا؟ جیسے امتحان دیتے وقت ہم کاپی کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ ریڈیوس ملٹیپل ٹاسکنگ وائل ڈوئنگ امپورٹنٹ ٹاسک۔ جس وقت آپ اہم کام کر رہے ہیں نا، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ نہ کریں جناب، پھر دوسرا ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں۔ یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، ہم فلاں کام بھی کریں، موبائل بھی سن رہے ہیں، روٹی بھی کھانا بھی کھا رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں، دوستوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، یہ کرتے رہیں، لیکن جہاں پہ آپ کئی اہم ٹاسک پہ ہیں، جیسے دیکھیں نا بڑی اہم اداروں کے اندر میٹنگس ہوتی ہیں تو موبائل بند کروا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کیا کریں؟ ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، تو ساری کنسنٹریشن وہی رہے گی جو کام کی ہے۔ اگلا ہے اپنے دماغ کو بھرپور توانائی دیں، بھرپور نیند لیں، اور اس کی اپنی جو گودی ہے نا وہ کرتے رہیں، چینج کریں، باہر جائیں، تاکہ یہ اپنی پوری بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ رہے، بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ رہے گا۔ اور جب آپ پہلا پوائنٹ میں اس کو تربیت دیں گے تو کیا کرے گا؟ اپنے دشمن کو، یعنی کہ جو غیر ضروری خیالات ہیں ان کو یہ بھگانا شروع کر دے گا۔ اس سے اگلا ہے منفی باتوں سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں، جس طرح کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماں کی محبت زیادہ لمبے عرصے تک رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو باپ کی محبت، صحیح ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ ایموشنز ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ لاجکس ہوتی ہیں چیزوں کی۔ اسی طریقے سے منفی باتوں کی لائف زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مثبت باتیں۔ منفی باتیں، لالچ، غیبت، انتقام،
برا بھلا کہنا، نیچے دکھانا، ٹاکسک ہونا، صحیح ہے نا، اس سے ہم اجتناب، نفرت کرنا، اس سے جب اجتناب کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہمارا ایندھن یہاں جل رہا ہے اور اس کے جو زیادہ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ آج طے کر لیں کہ آپ نے جو ہے ظفر صاحب سے اپنا بدلہ لینا فلاں چیز کا، تو آپ یقین کریں آپ کئی سالوں تک جو ہے نا وہ مختلف ادھیڑ بن میں لگے رہیں گے، کس طرح کروں، ان کے خلاف مہم چلاؤں، اخبار میں اشتہار دوں، ان کے اگینسٹ میں ایک اور ویڈیو ڈال دوں، یہ خیال رکھیے گا۔ تو یہ چیزیں، پھر اس کو ایک اور بھی چیز یاد رکھیے گا زندگی میں کہ ہمارے پاس دو قسم کی ارننگز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ارننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس، اور وہ ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچیوڈ۔ ارننگ ایٹیچیوڈ وہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے خیالات پہ رکھتا ہے، ارننگ ایٹیچیوڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیسہ، طاقت، قوت یا جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کو کام کرواتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لرننگ، اس میں آپ روحانیت سیکھتے ہیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ کوشش کریں 12 گھنٹے 1 منٹ والا کام جو ہے نا وہ آپ لرننگ ایٹیچیوڈ کا کیا کریں، ایسے کام کریں جو پیسہ، اختیار، اسٹیٹس، خود نمائی اس سے زیادہ ہو، تو آپ کا وہ پورشن بڑھ جائے گا، تو آپ کے جو ہے نا نیگیٹو یا جو ہے نا غیر ضروری خیالات ہونے کم ہو جائیں گے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا دیکھ ہی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ جو ہے کسی جگہ پہ، چاہے یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ اور کسی چینل کے اوپر، جو ویڈیو، جو خبریں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی خبریں آپ کے پاس بار بار جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، وہی خبریں ریپیٹ ہو کے آتی ہیں، وہی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ اگر ٹورزم دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ نیلم ویلی جانا تھا، نیلم ویلی کی میں نے ویڈیوز دیکھی 3-4، تو بعد 3 مہینے تک نیلم ویلی، آزاد کشمیر اور ناران کاغان، سیف الملوکی کی وہ آتی رہی سارے کا سارا۔ وجہ کیا تھا کہ اس نے دیکھ لیا کہ ظفر صاحب کیا سوچ رہے تھے، اور اس کے مطابق جس طرح ہم بھی سے سوچتے ہیں نا، تو ہماری پھر جو ہے نا کیشے میموری ہو چاہے شارٹ ٹرم میموری ہو، وہ اسی حساب سے چیزیں کو چلنی شروع کر دیتی ہے، اور اس میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا غیر ضروری خیالات ہوتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، بڑا اچھا ہے، ہماری تربیت دی گئی ہے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ تو خشوع و خضوع یہی تو کنسنٹریشن ہے۔ اگر ہم وہ جو میں نے شروع میں بات کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر دیں گے تو غیر ضروری خیالات نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب آپ پوری کنسنٹریشن کراٹے والی کر لیں گے نا، تو نماز میں بھی آپ کیا کریں گے، اللہ کو دیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ اگر یہی چیزیں جو ہم نماز میں کر رہے ہیں، جو ہم کراٹے میں کر رہے ہیں، یوگا میں کر رہے ہیں، میٹنگز میں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا اگر ہم پروپورشن بڑھانے شروع کر دیں، شیئر بڑھانے شروع کر دیں گے، تو ہمارے دماغ سے 2 چیزیں نکل جائیں گی۔ نمبر 1 غیر ضروری خیالات بھی ختم ہو جائیں گے اور منفی خیالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بڑا زبردست موضوع ہے یہ ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی والوں کا، کوئٹہ والوں کا، کہ انہوں نے سوال کیے تو میرے پاس کا جواب جو تھا وہ دیا، اور باقی میں نے ابھی دے دیا، میں انشاءاللہ ان کو بھی بھیجوں گا۔ مزید یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو اس کو ضرور بھیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروموٹ کرنے کا ویڈیو کو، اپنا اس چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔